جی اگر انجینئر صاحب اتنے ہی ٹھیک ہیں تو سارے علماء ان کے کیوں خلاف ہیں؟ سر اس پلانٹ ارتھ پہ میں واحد بندہ ہوں کہ تمام مکاتب فکر میرے ساتھ کھڑے ہیں. آپ حیران ہو رہے ہوں گے کیسے؟ جی جب میں رفع الیدین پہ بات کرتا ہوں تو دنیا کا ہر اہل حدیث میری سپورٹ میں ہے کہ نہیں کہ یہ ٹھیک بات کر رہا ہے؟ وہ یہ تو نہیں کہتا کہ انجینئر صاحب نے رفع الیدین کے اوپر زور دیا آندھا سے میں رفع الیدین ہی چھوڑتا ہوں. کوئی دیوبندی بریلوی کہ چکے انجینئر صاحب نے اب پگڑی باندھ لی ہے لہذا آج کے بعد ہم نے پگڑی ہی نہیں پہننی. ایسے ہوتا ہے؟ تو رفع الیدین کے مسئلے میں ہر اہل حدیث میرے ساتھ، پگڑی کے مسئلے میں ہر دیوبندی بریلوی میرے ساتھ ہے نا، اور آل امیہ کو ننگا کرنے کے مسئلے میں سارے شیعہ میرے ساتھ. اور دنیا میں کون سا ایسا مبلغ ہے جس کے ساتھ سارے کھڑے ہوئے ہو؟ لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، وہ بھی ہے کہ سارے خلاف بھی ہیں. لیکن ان مسئلوں میں جن مسئلوں میں ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے، یا ایک جملہ جو میں یوز نہیں کرنا چاہتا کہ ان کے دم پہ پاؤں آتا ہے. ہاں ہمارے ہر نظریے سے دنیا میں کسی نہ کسی شخص کے مفادات پہ زد پڑتی ہے تو کسی شخص کے گلے میں ہار جاتا ہے. ہاں آل امیہ کو کنڈیم کروں تو شیعہ کے گلے میں ہار، اور کس کی دم پہ پاؤں؟ آل امیہ کے جو ماننے والے ہیں ریال خور ہیں ان کی دم پہ پاؤں. رفع الیدین پہ بات کروں تو اہل حدیث کے گلے میں ہار، اور حنفی دیوبندی اور حنفی بریلویوں کے دم پہ پاؤں. اب یہ دم یعنی آپ فزیکلی دم نہ مطلب سمجھیے گا، محاورتاً بات ہو رہی ہے. یہ لوگ تو میری باتیں بھی پکڑنے شروع کر دیتے ہیں کہ دم پہ پاؤں بول دیا، تو وہ میں ہی بات کر رہا ہوں. تو دنیا میں اللہ کا شکر ہے کہ تمام لوگ ساتھ بھی ہیں. اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک مبلغ بتائیں جو یہ کہتا ہو کہ سارے فرقوں سے اختلاف کے باوجود یہ سب ہمارے بھائی ہیں، سارے مسلمان ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ان کی مساجد میں جائیں، انہیں چندے دیں، لیکن مجھے کچھ نہ دیں، میرے سے کہ بھی ان کو دیں. بتائیں. یہ واحد پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے دنیا کے ہر بندے کو سنو، اس کے بعد ہمیں سن کے فیصلہ کرو کون صحیح بات کر رہا ہے. جبکہ ہمارے مخالف کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ساروں کو سن لو، انجینئر صاحب کو نہیں سننا. میں بتاؤں ایک پاکستان لیول کے عالم دین ہے، بلکہ انٹرنیشنل لیول کے، چونکہ میرے ان کے ساتھ ذاتی تعلقات بھی ہیں تو ناراض ہو جائیں گے اگر میں نے ان کا نام لیا. انہوں نے ہمارے ایک اسٹوڈنٹ سے یہاں تک کہا، انہوں نے کہا کہ اگر تو ہمارے فرقے میں نہیں آنا چاہتا نا تو دوسرے کسی بھی فرقے میں چلا جا، لیکن انجینئر کو نہیں سننا. انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب تو کہتے ہیں ساروں کو سنیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور میں نے تو تحقیق کے بعد یہی پایا کہ باقی تو سب اوائیاں چھوڑتے ہیں، وہ تو صحیح بات کرتے ہیں ریفرنس سے. تو چلیں اگر آپ مجھے سیٹسفائی کر دیں اپنے فرقے کے بارے میں، میرے کچھ سوالات ہیں میاں. ہاں بس اتنی کہا کریں، یہ سوالات ہیں. انہوں نے کہا تجھے کبھی ہدایت نہیں ملے گی، سوال تو بہت کرتا ہے. لو، جبکہ کالجز اور یونیورسٹیز میں جو اسٹوڈنٹ سوال کرے نا، ٹیچر سب سے زیادہ اس پہ خوش ہوتے ہیں. کون سے ٹیچر؟ جو لائق ہوتے ہیں، وہ نظر رکھتے ہیں کہ یار یہ بڑے انٹرسٹ لے رہا ہے کلاس کے اندر، وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ہم جن زمانوں میں کالجز اور سکولز میں پڑھتے رہے ہیں، یونیورسٹیز میں، وہ تو اس لیول تک تھے کہ 0 پیریڈ بھی لگا لیا کرتے تھے فی سبیل اللہ. اور چند ایک بچوں پہ اس وقت بورڈ کے لیے داخلہ بھی جایا کرتا تھا، محنت کرتے تھے کہ یار یہ بچے جو ہے نا. لیکن یہ کون سے علماء ہیں کہ جو سوال پوچھے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو گمراہ ہو گیا. دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ انجینئر سے نہ پوچھو، ہم سے آگے پوچھو. جب آپ سے جا کے پوچھتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. کوئی آیت کوئی حدیث پوچھے، نہیں جی بس ہم نے فرما دیا. یعنی کسی ایک گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہو. میں نے ابھی تک کوئی قرآن کا ترجمہ لکھ کے آپ کے حوالے نہیں کیا، میں نے کوئی حدیث کا ترجمہ لکھ کے آپ کے حوالے نہیں کیا. میرے بھائی آپ کے فرقوں کے ہی قرآن کے ترجمے چھپے ہوئے، آپ کے فرقوں کے ہی احادیث کی کتابوں کے ترجمے چھپے ہوئے. ہم تو صرف آپ کی خدمت کو آپ کی عوام تک پہنچا رہے ہیں. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ عوام کو یہ پتا چلا ہے کہ جو کچھ یہ خود لکھ رہے ہیں وہ ان کا اپنا عقیدہ کوئی نہیں ہے. اب عنوام ہوگی گاٹے فٹ، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب
اس تو جان چھڑاؤ تو کریں, جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں. میں نے بہت پہلے کہا تھا, یا تو مسلمانوں کی آنے والی نسلیں ایتھیسٹ ہوں گی اور یا علمی کتابی مسلم ہوگی, الحمدللہ. اور آج وقت نے ثابت کیا ہے کہ ان کو سب چھوڑ کے جا رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ان کے لیے اب اپنی پبلک کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے, اس طرح کی ورڈک دے رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ دنیا کے سارے علماء مل کے ایک بندے کی اصلاح کی فکر میں ہیں, وہ میں ہوں. یہ میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. وہ سارے ایک دوسرے کو بھول گئے ہیں, سارے اکٹھے ہو گئے ہیں انجینئر صاحب کو زبردستی ہدایت دینے کے لیے. میری تو خوش قسمتی ہے, الحمدللہ الحمدللہ. لیکن ہم بھی عرض کریں گے کہ کیا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم آپ کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ کو ہدایت کے راستے کی طرف بلائیں؟ یہ صرف حق آپ کو ہی حاصل ہے, ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے. جناب 1200-1300 سال سے جو اتحاد امت نہیں ہو سکا تھا, ہم نے کروا دیا. سارے فرقے اکٹھے ہو گئے, ہاں, لیکن ہمارے خلاف. چلو آدھا تو اتحاد امت ہوا ہے نا, باقی بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی, کیونکہ سب کو پتا چل گیا کہ بھئی ایک ایک کر کے ساروں کی دھومیں کٹتی جا رہی ہیں, تو بہتر ہے ہم اکٹھے ہو جائیں. اکٹھے ہونے سے کچھ بھی نہیں ہونا, کیونکہ عوام پڑھی لکھی ہے, عوام کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر لاجک کو سمجھتی ہے. تعلیم کی برکت سے, دنیاوی تعلیم کو اور سوشل میڈیا کو میں بہت بڑی ایک نعمت سمجھتا ہوں. تھنک آؤٹ آف باکس کرنے پہ ابھارتی ہیں چیزیں. اب آپ کے یہ ڈگریوں والے بہانے اور یہ فلاں بہانے, یہ بالکل کوئی بہانے نہیں چلنے آپ کے, جو مرضی کر لیں. یہ علم کی دنیا ہے, یہاں پہ علمی طریقے سے چیزوں کو واضح کریں, اپنے دلائل لا کے عوام کے سامنے رکھیں. عوام کے سامنے چونکہ آپ کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے, لہذا اب آپ یہ پچ کھود رہے ہیں کہ جی ہمیں سنو اسے نہ سنو. سر یہ رسک نہ لیں. میں ایک تلخ جملہ بولوں گا, اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں, باقی سوالات بھی لیتا ہوں, کہ اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء کو سنتا رہے, کیا اسے ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے؟ تو بس اسی کو سمجھ لیں, قادیانیوں کو چھوڑ کر باقی مکاتب فکر کے لوگ بھی اگر صرف یہ سمجھیں گے کہ ہم ہی حق پہ ہیں اور دوسرے سارے گمراہ ہیں اور ہم نے کسی کی بات بھی نہیں سننی, تو ان کو بھی نہیں بات سمجھ آئے گی. تو اس کا آخری حل کیا ہے کہ سب اپنے اپنے دلائل سامنے رکھیں, علمی طریقے سے چیزوں کو ہائی لائٹ کریں, عوام فیصلہ کرے. فیصلہ عوام کی عدالت.